میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عید ہے اور عید پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سے ضرور آپ کی ملاقات کروائی جائے، اور اگر دو خواتین ہوں تو وہ عید کے حوالے سے زیادہ اچھی بات کر سکتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ یا تو خواتین کی ہوتی ہے یا بچوں کی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پہلے بھی ایک مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکی ہیں، بہت نون پرسنالٹی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، لندن میں رہتی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر، اس کے علاوہ وہ فیمنسٹ ہیں، وہ کالمنسٹ ہیں، وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ ان کی پرسنالٹی کے بہت سے اینگلز ہیں۔ شمع جنیجو صاحبہ is joining us today. Shama Junejo, thank you so much for joining. السلام علیکم عالیہ، عید مبارک آپ کو اور ان سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ وعلیکم السلام، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم سیاست کی طرف آئیں، کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ لندن میں کیسی عید ہوتی ہے، اور پاکستان کی عید آپ کو یاد آتی ہے یا وہاں پہ بھی آپ لوگ خوب اس کو اچھے طریقے سے مناتے ہیں؟ جی، لندن میں سب سے زیادہ جو بچوں کو یاد آتا ہے اور وہ یہ کہ ان کو عیدی جو ملتی تھی سارے بڑوں سے، وہ یہاں پر نہیں ملتی۔ لیکن ہم لوگ اپنے گھر میں ہمیشہ یہ ہے کہ بہت عید کا دن ایک واحد دن ہے، سال میں یہ 2 دن ہوتے ہیں کہ پورا پاکستانی ٹچ ہوتا ہے، ہم پاکستانی کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو بچوں کے دوست ہیں یا یہاں پر کچھ جو ہمارے احباب ہیں ان کو بلا لیا، جس طرح آج میرے گھر میں باربیکیو صبح سے چل رہا ہے، اور ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھ رہی ہوں گی آپ کے وہ بس فجر بھاگ رہا ہے اور 11 بجنے والے ہیں، لیکن گہما گہمی ہے کنٹینیوسلی 5 days a week۔ اور پھر ویکینڈ پر پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام ہوتے ہیں، سارے گروسریز لانی ہوتی ہیں، پوری کلیننگ کرنی ہوتی ہے، سو آلویز ورکنگ۔ جی، یہ جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، ایک تو آپ سے جب بات ہوئی تھی اس وقت حالات کچھ اور طرح کے تھے پاکستان کے، اب کچھ بدل چکے ہیں تھوڑے بہت۔ اب مجھے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ دیکھا آپ نے ایک ایپیسوڈ ہوئی عمران ریاض خان جو جرنلسٹ ہیں ان کی، پھر اس کے بعد سمیع ابراہیم کے بھی پتہ چلا کہ ان کے اوپر بھی حملہ ہو گیا۔ اب یہ جو چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک اس طرح کا آپ انتشار کہیں گے اس کو، یا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ نارمل چیز ہے؟ دیکھیں، نارمل تو یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اور میں ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم اس پرسیکیوشن میں کہوں اس سے گزر رہے تھے تو وہ ٹھٹھے کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے ہمارا، ہم نے مذمت کی ان کے ساتھ جو بھی ہوا، کیونکہ نو میٹر کہ وہ کس قسم کا جرنلزم کرتے ہیں یا کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک علم اٹھاتے ہیں تو اس میں پھر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ آپ رائٹ ونگ صحافی ہیں، آپ لیفٹ ونگ صحافی ہیں، یا آپ کسی ایجنڈے پر بھرتی ہو کر صحافی ہیں۔ آپ پھر اس جرنلزم کے ایک امبریلا کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب آپ اس امبریلا کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر جرنلزم از ناٹ اے کرائم۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بھی وائس ہے اٹ مسٹ بی ہرڈ، اٹ شوڈ بی ہرڈ، نو میٹر اس میں کیا ہے تنقید، لیکن یہ ہے کہ سننی چاہیے۔ لیکن پھر ایک دوسرا آتا ہے کہ کچھ پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم کو ڈسٹنگوش کرنا پڑتا ہے، اور ہم کو خود کو فلٹرز لگانے پڑتے ہیں کہ کیا ہمارا کرٹیسزم اسٹیٹ کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا، کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا ہے اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے ہم پر، تو بلکہ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور یہ لیبل صرف 2018 سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران ہی لگا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لگا۔ ایون دو کہ میں نے میرا جو اسٹارٹ آف میرا جرنلزم تھا وہ انڈر ضیاء ماشاء اللہ ہوا تھا، اور آئی واز نون فار ایز اے بگ کرٹک کہ میں ہمیشہ ڈیموکریٹک رولز کی اور سویلین سپریمیسی کی علم بردار، تو میں اتنا بڑا کلیم نہیں کروں گی، لیکن میں لکھتی تھی تو، لیکن کبھی اینٹی اسٹیٹ ہونے کا کبھی کوئی ایسا لیبل نہیں لگا، لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو لیبل لگا ہے۔ یہی سارے جرنلسٹ ہمیں کہتے تھے کہ ہم فورن ایجنڈاز پر ہیں، لیکن اب جب یہ گرفتاریاں ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ جمیل فاروقی پر بھی ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے عمران ریاض پر آواز اٹھائی، کل سمیع ابراہیم کا میں نے لکھا میں بہت شدید مذمت کرتی ہوں، لیکن پھر جب وہ ویڈیو دیکھی تو وہ کچھ اور نظر آیا کہ ان کی تکرار ہوئی،
کچھ ہاں باتیں ہیں کہ ان کا ایک بڑا ہی ڈیروگیٹری ایک ٹویٹ تھا ٹرانس کمیونٹی، اس پر تکرار ہوئی ہو، اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہوئی. تو آج عطا تارڑکا میں جو صوبائی وزیر قانون ہیں پنجاب کے، ان کا میں نے آج ٹویٹ دیکھا، میں نے ریٹ بھی کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیوں تکرار ہوئی ہے، کیوں جو خواجہ سرا تھے وہ کیوں غصے میں آئے، تو اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جہاں بھی کسی بھی جرنلسٹ کو اگر میں دیکھتی ہوں کہ ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو میں ہمیشہ اس کی مذمت کرتی رہوں گی وداؤٹ کیئرنگ کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا لکھا اور کیا کہا یا ان کے کیا خیالات ہیں. لیکن میں یہ بھی درخواست کروں گی کہ جو بھی کسی کا کرٹیک ہو وہ اسٹیٹ کے خلاف نہ ہو. تو اس چیز کو ایک یہ ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یعنی یو کے میں رہتی ہوں، سٹیزن ہوں یہاں کی، تو یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ کے خلاف پر کوئی بات آ رہی ہے تو ہم ایک دم فلٹر لگا لیتے ہیں، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پر ٹویٹ ہو یا خبر ہو یا کچھ ہو، ہاں جب لائبلٹی ہوتی ہے، باسپورس ہوتی ہے، کوئی کرپشن اسکینڈل ہوتا ہے. آپ نے بڑا مشہور ہے کہ یہاں پر کرپشن اسکینڈل تھا، ایک سرونگ جرنل تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیجا تو ان پر انکوائری ہوئی، وہ ڈسمس فرام سروس ہو گئے کہ پرائیویٹ اسکول بھیجنے کے فنڈز کہاں پر آئے جو کہ ان کے ایسٹس بیونڈ مینس تھے. یا اسی طرح کی جو ہماری جو ہوم سیکرٹری منسٹر ہیں پریٹی پاتیل، آپ نے دیکھا کہ روانڈا کا جو ابھی اسائلم سیکرز کی فلائٹ تھی تو کس طرح سے جا کر ایون یورپین کورٹ نے جا کر انٹروین کیا اور ان فلائٹس کو روکا. تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جو رسپانسبل جرنلزم ہے اس میں کام کرنا ہے. تو مجھ سے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، مجھ سے جونیئر بھی جرنلسٹ ہیں، تو میں ہمیشہ میں ان کو یہی کہوں گی کہ پاکستان پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے ہمارے کرٹیک میں. ٹھیک ہے، اس کے تو کئی اینگلز ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جو ہم کیونکہ آپ یو کے میں ہیں تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ سے اس پر بھی بات کر لی جائے. اچھا، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورس جانسن جو ہیں، جب انہوں نے ریزائن کی بات کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی کسی کی کانسپریسی ہے، بلکہ میں تو یہ ڈر رہی تھی کہ یہی نہ کہہ دیں گے تو پاکستان نے سازش کی ہے میرے خلاف. تو اور وہ جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور لیکن اب اسی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ایک پاکستانی بھی ہے اور ایک انڈین بھی ہے. تو کیا آپ مجھے پورے سینیریو پہ میں آپ کا ایک انالیسس چاہوں گی، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو، کہ کیا کوئی آپ کو امید نظر آ رہی ہے پاکستانی ہمارے جو ہیں ان کی آگے آنے؟ دیکھیے، ساجد خان ایک بڑے بریلینٹ یہاں کے پولیٹیشین ہیں اور ان کے والد بس ڈرائیور تھے، وہ سیکنڈ جنریشن امیگرینٹ ہیں، اور انہوں نے ان کا یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی وڈیرا یا الیکٹیبل نہیں ہونا پڑتا. میری اپنی بیٹی پولیٹیشین ہے اور بہت ینگ پولیٹیشین ہے. آپ رشی سناک کو دیکھیں، آپ ابھی بورس جانسن کا، میں نے تو بلکہ بار بار یہ ٹویٹ کیا کہ عطا بندیال صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو. بڑی عزت اور تحریم سے میں نے یہ درخواست کی کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے 63A کی. یہاں آپ نے دیکھا کہ جتنی بغاوت ہوئی ہے بورس جانسن کے خلاف، وہ ود ان دا پارٹی ہوئی ہے. وہ لیبر پارٹی یا SNP یا گرین پارٹی یا کسی اور پارٹی نے، لبرل ڈیموکریٹس نہیں کی، وہ ان کے پالیسیز تھیں جس پر پارٹی کے جو ممبران تھے ان کو انہوں نے بڑا احتجاج کیا. اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا ایشوز تھے. ایک ایشو تو یہ تھا کہ یہاں پر جو پارٹی کے ڈپٹی چیف وپ تھے، انہوں نے ڈرنک ہو کر ایک ڈنر میں بدتمیزی کی کچھ 3 ممبران سے، پارٹی ہی کے ممبران تھے، اور انہوں نے اور دوسرے دن سب نے یہ کہا کہ ان کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے. وہ مستعفی نہیں ہوئے اور بورس جانسن نے انہیں ایک کی پوسٹ پر لگا دیا، جس پر پارٹی میں بہت بے چینی پھیلی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پبلک سرونٹس ہیں، ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اور ہمارا جو کنڈکٹ ہے وہ ہماری پارٹی کی پالیسیز کو بھی پورٹری کرتا ہے.
سو یہ نہیں ہے کہ ہم بزی کریں اور اس کے بعد ہماری لائبلٹی نہ ہو. تو اس کو آپ نکالیں، اس نے نہیں نکالا، پارٹی کے 52 ان کو استعفے آ گئے فوراً. اس سے پہلے یہ ہوا کہ بورس جانسن سے استعفے کی، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد پچھلے مہینے بھی آئی تھی. وہ اس لیے آئی تھی کہ جو یہاں پر لوکل الیکشنز ہوئے تھے اس میں کنزرویٹو پارٹی بہت برے طریقے سے اس کی شکست ہوئی. ان کی ساتھ کچھ بائی الیکشن بھی ہوئے تھے 2-3 سیٹس پر، تو وہ ان کی سیف سیٹس تھی لیکن وہاں سے بھی ہار گئے. کچھ ایسی سیٹ سے بھی ہار گئے جہاں سے وہ 1940s سے وہ کنزرویٹو جیتتے آ رہے تھے لیکن فرسٹ ٹائم ہار گئے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اتنی یعنی میجر لیول پر اگر آپ کی ڈیفیٹ ہو تو پھر پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ لائبل ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا بورس کو کہ استعفیٰ دیں اور عدم اعتماد کی تحریک آئی لیکن وہ 216 اور آئی تھنک 146 سے کچھ اس طرح، مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ نمبر، لیکن وہ بڑا ہی نیرولی اس نے اسکیپ کیا. تو جب نیرولی اس نے اسکیپ کیا تو اس کو چاہیے تھا کہ ابھی وہ جو چیف وپ تھا، ڈپٹی چیف وپ تھا، اس کو سیک کر دیتا، لیکن ہی ڈیڈنٹ ڈو دیٹ. اور پھر یہ ہوا ایک میسو بغاوت ہوئی پارٹی کے اندر سے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ لیڈرشپ کانٹیسٹ ہے. تو صرف یہ پاکستانی ساجد جاوید اتنے پاپولر کینڈیڈیٹ نہیں ہیں جتنے جو چانسلر ہیں اس وقت ندیم زہاوی، وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ساجد جاوید سے بھی زیادہ پاپولر ہیں. اور وہ فرسٹ جنریشن امیگرینٹ ہیں، ایک ریفیوجی کی حیثیت سے وہ آئے یہاں پر ڈیورنگ عراق وار، اور 20 سال کے اندر وہ اس پوزیشن پر ہیں کہ پرائم منسٹر کی لائن میں لگ رہے ہیں. اس سے آپ کو برٹن کا جو ہمارا ایک ڈائیورسٹی اور ایکولیٹی فار آل کا ایک جو ہے ہمارا کلچر، تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ٹاپ لیڈرشپ کی اس میں آ سکتا ہے دور میں. رشی سناک جو ہے پرسنلی میں اس کو موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہے اور ون آف دا موسٹ جو کہتے ہیں کہ ایکٹیو پولیٹیشینز، اور ہمیشہ کین ڈو جو ایک ہوتا ہے کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ. لیکن اس کا بھی اسکینڈل ہوا تھا اس کی بیوی کے حوالے سے کہ ہز وائف از ناٹ برٹش نیشنل، اور وہ انڈیا، وہ بلینئر ہے اس کی وائف. اور یہاں پر برٹن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 40% آپ کی پراپرٹی کے ٹیکس لگ جاتا ہے. تو ان کی جو پراپرٹی ہے دیٹ از لائک جو ایسٹس ہیں وہ شاید 800 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہیں. تو اگر وہ 800 ملین پاؤنڈ کا 40% ٹیکس لگ جائے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے پاس. تو اس نے پھر کبھی بھی برٹش نیشنلٹی نہیں کلیم کی، اور وہ ٹیکسز انڈیا میں دیتی ہیں. تو انڈیا میں ظاہر ہے وہ اتنے ٹیکسز نہیں ہوتے. تو وہ یہاں پر بڑا کچھ مہینے پہلے رشی سناک کی بیوی کو بھی بڑا کرٹیسزم کا سامنا ہوا تھا، حالانکہ اگر ہم بائی بکس دیکھیں تو وہ بالکل لیگل کام کر رہی تھی. شی از ناٹ اے برٹش سٹیزن، وہ ایک برٹش سٹیزن کی وائف ہے اور وہ پورے ٹیکسز پے کر رہی ہے انڈیا میں جہاں پر اس کی پراپرٹی اور اس کی ارننگز ہے. تو یہ ایک تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی ایک اہم کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. پینی ایک پولیٹیشین ہے، وہ بھی آئی ہیں. بین والیس کا ہم سن رہے تھے جو کہ ڈیفینس سیکریٹری تھے، وہ موسٹ فیوریٹ تھے لیکن وہ somehow he is not in the line. کل لسٹرس بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی کریں گی. تو بہت سارے لوگ ہیں. یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ جو لیڈرشپ کی لائن میں 8 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. ہمیشہ 3 یا 4 ہوتے ہیں ٹاپ لائن میں، پھر ان میں سے وڈرا کر دیتے ہیں اور پھر آخری 2 بچتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. لیکن ابھی ہم دیکھیں کہ کیا ہوگا اگلے ہفتوں میں، کس طرح سے سیناریو یہ جو باتیں کی یہ تو مطلب آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اگر کوئی شراب پی لے زیادہ اور اس پہ وہ بدتمیزی کرے تو اس کے اوپر کتنی زیادہ جو ہے وہ پابندیاں ہیں اور آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کے اوپر وہ بھی ہوا ہے. پھر وہاں پر اگر بورس جانسن جو ہے کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی پارٹی کروا لیتے ہیں، وہ منائے کووڈ کے دنوں میں کروا لیتے ہیں، تو یہاں تک بات ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہو کر فائن لگا، ان کو پرائم منسٹر ہو کر فائن لگا. ایگزیکٹلی. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت دور دور تک ہمیں کئی چیزیں نظر نہیں آتی.
यहाँ पे تو قانون توڑا جاتا ہے, یہاں پہ نو کانفیڈینس ووٹ آئے تو وہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تو ابھی 4 دن اور چلانا تھا, اور جب ہو جاتا ہے وہ مطلب ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پھر اس کو سازش کا نام دے کے امریکہ پہ لگا. یعنی ہم تو پھر اس میں بہت پیچھے ہیں. یعنی یہ جو جسے کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر یا جو قوانین ہیں اس کی پاسداری, اس کو ماننا, کہاں ہیں ہم اس میں؟ ہم پیچھے اس لیے ہیں عالیہ کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے پاکستان میں. جس دن قانون سب کے لیے برابر ہوگا پاکستان میں, آپ دیکھیں کہ وی ول بی دا ٹاپ نیشن. اور ہم میں ہے, دیکھیں جتنا بھی برین ڈرین ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, ہم بھی تو پاکستان میں تھے, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ ملک یہاں پر, مائی ہسبینڈ واز ویری آنےسٹ پولیس آفیسر. اس کو اچھی پوسٹنگز ہی نہیں ملتی تھی اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ بہت آنےسٹ تھا, اور وہ حاضہ من فضل ربی نہیں کر سکتا تھا. اور وہ پولیٹیکل پوسٹنگز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈی پی او کس طرح لگتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے. وہ فرسٹریٹڈ ہوا, اس نے کہا میں خود کو چینج نہیں کروں گا اس سسٹم, روٹن سسٹم کے لیے, آئی ول لیو دا سسٹم. اور وہ برین ڈرین کر کے چلا گیا وہاں سے. اب ہم پھر بھی میں خود کو کہتی ہوں کہ وی آر فرام دا لکیسٹ ونس کہ وہ پاکستان پولیس سے نکل کر ایک انٹرنیشنل فورم پر چلا گیا. پاکستان میں جب تھی, اب میں وہ تو خیر چلے گئے یو این میں پھر بھی پاکستان میں بچوں کے ساتھ تھی, بیکاز آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو پاکستان. لیکن پھر وہاں پر مجھ پر بھی عجیب وہ ہو گئے کہ میں وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں پانی رکھ لیتی تھی کتوں کے پینے کے لیے. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اتنا, فیس بک نہیں تھی, ٹویٹر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے اعتراض کر لیا کہ یہ کتوں کو پانی پلاتی ہیں اور وہ پھر ہم مسجد جاتے ہیں تو وہ ہمارے کپڑوں کو پکڑتے ہیں. وہ کتے بیچارے سمجھتے تھے کہ یہ سارے انسان نائس ہوتے ہیں, تو ان کا یہ حرام جانور. اور پھر وہ ایشوز ہوئے. پھر جمشید نے مجھے کہا کہ تم کیا, کس ملک میں تم رہ رہی ہو, اور ہی جسٹ ٹک می ہیئر. اور یہاں پر آ کر آپ دیکھیں کہ وہاں پر میں کچھ بھی نہیں تھی, یہاں پر میں نے بھی کتنا رائز کیا, اور بچوں نے رائز کیا. دے وینٹ ٹو ٹاپ یونیورسٹیز, دے آر ان ٹاپ انسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ, اور سارا کچھ, ہماری پوری لائف چینج ہو گئی. لیکن وہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے لکی تھے اور جو باہر آئے تو بہت زیادہ. لیکن اس کے باوجود لوگ برین ڈرین کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پر یو کے نیشنلٹی کی ہائیلی اسکلڈ امیگریشن کی, تو ہمارے میڈیا کے کچھ بہت ٹاپ کے پروڈیوسرز تھے, وہ وہاں سے, اور جو بڑے بڑے نام تھے وہاں سے چھوڑ کر آئے, یہاں پر آئے ہائیلی اسکلڈ امیگریشن میں. بیچاروں نے ٹیکسیز چلائیں, بیچارے کچھ جو ڈاکٹرز تھے ان کو میں دیکھتی تھی کہ ٹیکسکو میں کام کر رہے ہیں, اور بڑا مشکل انہوں نے زندگی گزاری کہ وہ وہاں سے نکلے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہاں پر 30 ڈگری ہے اور ہم لوگ مر رہے ہیں گرمی میں, ایون دو کہ یہاں پر بجلی نہیں جاتی ہے, پورٹیبل اے سی, کیونکہ میرا کرائے کا گھر ہے تو ہم لوگ اسپلٹ نہیں لگا سکتے, پورٹیبل اے سی ہے. لیکن پاکستان میں 50 ڈگری پر بجلی نہیں ہے. جون کے مہینے میں کراچی میں بارش ہوئی ہے, پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے. اوپر سے قربانی کر کے آج میں دیکھ رہی تھی, میری طبیعت خراب ہو رہی تھی کہ کس طرح سے آلائشیں پڑی, اور وہ آلائشیں پانی میں تیر رہی ہیں. اب وہ آلائشیں پھر پانی سے وہ پھر کسی گٹر میں جا کر بند ہوں گی, اور آپ وہ دیکھیں جو بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ آپ ہائیجین پرووائڈ کریں, سب کچھ کریں, وہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. اب کسی کو بھی آپ بلیم نہیں دے سکتے کیونکہ سب خراب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی 4 سال تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا, یا ایم کیو ایم نے. سارے مل کر ملک کو مزید برباد کر رہے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایوری بڈی از ٹو بی بلیمڈ. جس کی وہ ہمیشہ آپ ایکس وائی پر ڈالتا ہے, وائی زیڈ پر ڈالتا ہے, زیڈ اے پر ڈالتا ہے, اور یہی کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, اگر میں ابھی کام کر رہی ہوں, یا کل مجھے کسی نے کہا کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں, لوگ فاقے کر رہے ہیں, اور آپ اس طرح کی تصویریں پوسٹ کر رہی ہیں, تو میں نے کہا بھائی میں تو کینسر کی پیشنٹ ہو کر میں نوکری کرتی ہوں, میں یہاں پر کوئی گھر میں نہیں بیٹھی, میں نے یہاں کی گورنمنٹ سے بینیفٹس نہیں لیے. ایون تو میرا بازو پیرالائزڈ ہے اینڈ آئی کین کلیم بینیفٹس, کیونکہ NHS نے جو میرے ساتھ کیا, لیکن اس کے باوجود میں نے بینیفٹس کلیم نہیں کیا. میں نے کہا کہ میں جاب کروں گی, چلیں. پہلے میں ایک بہت یعنی یہ تھا کہ
پولیٹیکل ایڈوائزر یا کنسلٹنسی کی جاب کر رہی تھی اور اب میں اکیڈمیا میں آ گئی. میں اتنے پیسے نہیں کما رہی لیکن پھر بھی میں کچھ کما رہی ہوں. تو جب آپ کمائیں گے تو ظاہر خود پر لگائیں گے بھی. تو بات یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کی بات, کام چوری آپ دیکھیں کہ ہم میں کتنی ہے کہ جب ہم جو بھی گلا کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی آپ خود سے شروع کریں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. جی اچھا شما جی, یہ ہم یہ تو بات ٹھیک کی. تو کوئی میں جس طرح کہہ رہی ہوں کمپیریزن نہیں ہے. ان ملکوں میں جس طرح سے کام ہوتا ہے وہ تو کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس طرح احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک چیز, میکڈونلڈس پہ گئے, وہاں پر ایک اچھا خواتین اور فیملی کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی لڑائی ہو رہی ہوگی تو جو اگر وہاں پہ کوئی خاتون کوئی عورت ہوگی تو اس کو روکے گی اس لڑائی کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ خواتین ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑتی ہوئی دکھائی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے شاید اپنی غلطی سمجھ لی ہے یا کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے گھر پہنچی اور انہوں نے معافی مانگی. دیکھیں سب سے افسوسناک بات تو وہ تھی کہ وہ 10 سال کی بچی بھی چور چور کے نعرے لگا رہی تھی. اب احسن اقبال صاحب ہی از اے پی ایچ ڈی ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے لیکن ہی از ویری ایجوکیٹڈ. میں نے ان کا میں ملی ہوں, ان سے 2-3 بار ملاقات بھی ہوئی ہے. جب بھی میں نے بات کی, اچھا انہوں نے نارووال میں کوئی اسپورٹس کمپلیکس بنایا تھا جس پر ان پر وہ لگا جو کیسز بنے. جب آپ یہ چور کہتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ چور آپ کسی کو تب, یہاں پر تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے, یہاں پر تو سیدھا کورٹ میں جا کر ڈیفیمیشن ہوتا. اور آپ کسی یہ جو چیز ان کے ساتھ ہوئی وہ 6 months کی آپ کو جیل ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو پبلک میں ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, ہراس کر رہے ہیں اور انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں جس میں اس کو ایک ولنریبل وہ فیل کرے کہ 2 سال کی سزا ہے. پاکستان میں بھی ایسے قانون ہیں. تو میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ ان کو آپ گھسیٹے ہیں. لیکن جو بات جو ہے کہ آپ نے اپنے تو دماغ پلیوٹ نہیں کیے, آپ نے اپنے بچوں کے بھی دماغ پلیوٹ کر یہ کیسے سٹیزن بنے. تو آپ کے خیال میں کیا ان کو اپنی غلطی کی وہ ہو گئی؟ سمجھتی ہوں کہ وہ نور مقدم کا خوب طریقے سے سوشل میڈیا میں یہ بات چلی کہ فیملی کی وہ سے ریلیٹڈ. اس فیملی کو جب یہ پتا چلا, لوگوں کو ان کو بھی ڈر لگا ہوگا کہ اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ہم اس فیمس پاکستان کی طرح فیمس قاتل کی فیملی سے ہیں تو پھر ہی جا کر وہ ڈرے. آپ کو یہ طرح ریپیٹ کیجیے گا, کہاں سے ان کا تعلق مجھے سمجھ میں نہیں آئی پلیز. دیکھیے کل سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ بہت وائرل ہوا تھا کہ یہ جو فیملی جس نے احسن صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی یہ رشتہ دار ہیں ظاہر جعفر, وہ قاتل جس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا. بڑا ہی فیمس کیس ہے پاکستان میں اور اس کو پھانسی کی بھی سزا ہوئی لیکن ابھی تک اسے پھانسی نہیں ہوئی. تو جب یہ چیز میڈیا پر آئی تو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ معافی مانگنے کا جو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوگا کہ وہ فیملی پھر خوفزدہ ہو گئی ہوگی کہ ان کا پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے. اور ظاہر ہے قاتل کی فیملی ان کے یعنی یہ ہے کہ یہ تو پوری فیملی سائیکو قسم کی ہوئی نا کہ ان کے یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ اس طرح سے کہ یہ تھریٹ ٹو دا سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں یو کے میں کہ یہ اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ نظر آیا. تو اس کے بعد جا کر آج ہم نے دیکھا کہ معافی مانگی. اور احسن صاحب تو خیر بڑے میں کہوں گی ان کی والدہ سے میں مل چکی. مجھے سب سے پہلے جو تقریروں میں پرائز دیا تھا وہ آپا نثار فاطمہ نے دیا تھا سرگودا میں. تو ان کی والدہ بہت ایک جو کہوں گی جینٹل وومن تھی, خود بھی وہ بچے ہیں لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے معاف کر دیا. اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, اور پھر کورٹ میں جب وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو پھر یو کین سے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یعنی یہ ہے کہ اب یو ٹیک بیک یور چارجز. لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہے کہ اس طرح سے پھر شے ملے گی دوسرے لوگوں کو. ہم وائلنس کو نہیں کرتے پروموٹ, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب مصطفیٰ نواز کھوکھر اور انہوں نے جب تھپڑ جڑ دیے تو ان کے ساتھ پھر کبھی بھی بدتمیزی نہیں ہوئی. تو سم ٹائمز مجھے یہ بھی محاورہ یاد آتا ہے کہ لاتوں کے جو بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے.
تو یہ ایک بہت خراب چیز ہے جو عمران خان نے ہماری پوری، کیونکہ پاپولزم ہے ہی ہے، پاپولزم کی جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو اس میں کوئی کلیو، کوئی دلیل یا کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں صرف یہ ہے کہ ایک پاپولسٹ نیریٹو ہوتا ہے جس کو آپ لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اینڈ اپ کرتا ہے کیوس اور انارکی پر، وہ آلٹرنیٹو ہے پاپولزم کا. تو وہی پوری سوسائٹی روٹن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مجھے جو آپ نے بات بتائی، مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ جو خاندان ہے اس کا تعلق ظاہر جعفر کے خاندان سے ہے. یہ سوشل میڈیا پر میں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا، اور پھر ہماری آپ کی مشترکہ دوست ہیں فوزیہ یزدانی، وہ بھی نیا دور کے ساتھ منسلک ہے، انہوں نے بھی، ان کا بھی ٹویٹ تھا کہ یہ ظاہر جعفر کی فیملی ہے اور اب یہ اس لیے ڈرے ہیں اور اس لیے معافی مانگی ہے جب ان کا پتہ چلا ہے کہ یہ کس فیملی کے. اچھا میرے ذہن میں یہ بھی اب بات آ رہی ہے کہ اتنا بڑا کیس ایک ہو چکا آپ کے خاندان، لیکن اس کے باوجود آپ کا غرور، آپ کا تکبر، آپ کے اندر سے وہ چیز نہیں نکل پا رہی. حالانکہ اگر ایسا ثانیہ کوئی ہو جائے کہ بھائی اب آپ کا بیٹا جو کچھ اس نے کر دیا تو وہ تو نہیں رہے گا نا، لیکن پھر بھی آپ کے اندر وہی چیز ہے، اس میں تو وہ تو عاجزی آنی چاہیے نا، معافی مانگنی چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ دیکھیں نا کہ وہ پوری فیملی شیٹرڈ ہو جاتی ہے، کہ اگر میں نے تو ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چور نکل آئے تو پوری فیملی منہ چھپاتی پھر. اور یہ ہے کہ آپ پاکستان میں سیف نہیں ہیں اپنے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے، کہ آپ کہیں بھی جائیں کوئی بھی آپ کو کوئی، انہوں نے تو چور کہا، کوئی کسی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ آپ پر فائر کر دے، کوئی پتھر مار دے، آپ کو ہارم کر دے آپ کے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے، تو اس کو کون اس کو دیکھے گا، کون آپ کو سیفٹی دے گا؟ کیونکہ اسٹیٹ فیلز ٹو پرووائڈ سیکورٹی اینڈ سیفٹی ٹو سٹیزن. ٹھیک. اچھا شمع صاحب آپ سے ایک آخری سوال ہم کریں گے. آپ جیسے میری پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت تک کچھ اور حالات تھے ملک کے اور ہم نے سیاست پر ہی بات کی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ نیکسٹ ایئر اگست تک یہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر پائیں گے، اور آپ کو حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان کو کیا انتظار کرنا پڑے گا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان جس قسم کی ابھی ایجیٹیشن کر رہے ہیں وہ اور بڑھے گی اور حالات خراب؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، جب عمران حکومت سے گئے تھے تو عمران کے لیے سچویشن اتنی خراب نہیں تھی جتنی عمران نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے ابھی خراب کر دی ہے، یا اس کے جو لائک مائنڈڈ جرنلسٹ ہیں انہوں نے جس طرح کی ایک مہم چلائی ہے اسٹیبلشمنٹ، بلکہ میں تو کہوں گی کہ وہ اس کو ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف مجھے تو لگ رہی ہے کہ آپ اتنا آگے بڑھ گیا ہے. یا پہلے اپنی جب وہ تقریر شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اداروں کے خلاف نہیں ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ ایکس مین بیٹھا ہوا ہے لاہور میں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ ایکس مین کون ہے، بریگیڈیئر صاحب ایک ہے جن کو وہ روز گالیاں بھی دیتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں، تو اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ تو چیزیں ایک بہت ہی خراب نہج کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ پھر یہ ہے کہ عمران جو پالیٹکس کر رہا ہے تو تصادم کی طرف ہے، اور پھر اس تصادم کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس کا میں کوئی فیوچر اتنا برائٹ دیکھ رہی ہوں. لیکن ابھی یہ جو 20 نشستوں کے جو امتحان میرے ذہن میں اکیڈمیا کی وجہ سے امتحانات ہے، کہاں پر اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، لوگ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں. اگر اتنا ہی عمران جس طرح وہ کلیم کرتا ہے کہ لوگ امریکی سازش کا بیانیہ یا جو بھی انہوں نے دیکھے، ایک طرف امریکی سازش کا بیانیہ کہتے ہیں، دوسری طرف اسی ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے معافی مانگ لی، باقاعدہ باضابطہ طور پر معافی مانگ لی. تو وہ پھر وہ لوگ اس کو کس طرح سے بائے کر رہے ہیں اس کے نیریٹو کو، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. اب آتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کی طرف. یہ گورنمنٹ اس کا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، اس ٹوٹلی انپریڈکٹیبل. اور یہ ہے کہ یہ 2-4 ووٹوں کے اس پر سہارے پر چل رہے ہیں. ایم کیو ایم کو بڑا تنگ کیا ہے انہوں نے، خالد مکسی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اگین وہی بات کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ پارلیمنٹ کی بجائے کہیں اور بنتی ہیں. تو اگر کچھ ایسی کوئی چیز آ گئی تو پھر یہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی. لیکن ابھی یہ ہے کہ سسٹین کر رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے بگ گراؤنڈ میں فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان کو سسٹین کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ تھا، اور جو ہم نے سری لنکا میں دیکھے ہیں حالات
اس سے بھی برے حالات ہو سکتے تھے. اور ہمارا تو یہ ہے کہ وی آر ان ایٹمک پاور, تو اس پر تو آپ امیجن کریں کہ اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں اور ڈیفالٹ کر جائے اور بینکرپٹ ہو جائے کنٹری, تو کیا کیٹاسٹروفی آ سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل پاورز بھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے حالات ایسی جگہ پر چلے جائیں. وہ بھر کے بم جو ہے اٹھا اٹھا کے پھینکے وہاں پہ حالات نہ چلے جائیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان کو میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو ایک تو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں میں نے بھی قائم رکھا ہوا ہے کہ جیسے تیسے کر, ورنہ کسر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی. لیکن اب کیسے یہ لوگ چلیں گے, کس طرح سے کریں گے, آپس میں بھی نہیں بنتی ان کی. لیکن بہرحال ابھی یہ ہے کہ they all have to go together. اور اب ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ جو تقرری ہے اور سارا کچھ ہے, تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز کنسیڈر شاید کی جا رہی ہے کہ جو سیٹ اپ ہے اسی کو ایکسٹینڈ کریں اور چلائیں تاکہ چلتا رہے, اور نیا تجربہ کوئی نہ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہم سنیں, کیونکہ اب بہت سیکھ پانی ہوں گے وہ, تو ایک وہ کہیں گے دیکھو میں تو کہہ رہا تھا یہی بات, یہی ہوا. لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ he wants to go, انہوں نے تو کہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے جو سویلینز ہیں وہ اتنے, جو کہتے ہیں نا کہ دودھ کے جلے ہوئے چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتے تو ان کو بہت ڈر. لیکن دیکھیے سپٹمبر سے پہلے یہ سارا کچھ کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا, کیونکہ سپٹمبر کے بعد جو 10ویں نمبر پر ہیں وہ 10ویں نمبر پر نہیں رہیں گے, وہ اوپر آ جائیں گے. تو واٹ ایور ہیز ٹو ہیپن must happen before 23rd September 2022. تو اب یہ ہے کہ یہ آئندہ ہمیں بڑے ایکٹیو, ہماری تو خیر پوری پالیٹکس ایکٹیو ہے, لیکن بہرحال ہمیں بڑے ہی ایکٹیو ویکس نظر آئیں گے. اور پہلا جو ایکٹیو مرحلہ ہوگا وہ پنجاب سے شروع ہوگا کہ پنجاب میں جو ابھی بائی الیکشنز ہیں اس میں کیا آ رہا ہے, اور جو وہ آئے گا اس سے پھر یہ ہے کہ ایک سیناریو. بہت سارے اور سوالات ہیں ذہن میں, لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کام پہ بھی کل جانا ہے, تو اور کام بھی بڑے کرنے ہیں ابھی آپ نے, تو میں آپ کو یہیں پہ چھوڑے دیتی ہوں اور دوبارہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم شمع جی. شکریہ بہت بہت, اور آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک, اور سب پاکستانیوں کو عید مبارک جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی.